سامعین و ناظرین، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جیسے ملکوں میں نے کن کس وجہ سے بہت بنیادی چیزیں بتائی ہیں کہ کس کس وجہ سے یہ جگر کی خرابی ہوتی ہے، اور اس کی علامات وغیرہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خون کو سرخ بنانے والی چیز کے رنگ کی تبدیلی. سرخ خون ہوتا ہے، جیسے عام خون جو ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے، تو ہیموگلوبن کی وجہ سے خون میں جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے. جب پیلا ہو جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے خراب جگر یا خراب مثانے کے مریض کے خون، جلد اور آنکھوں میں بلی ربن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے نا پیلا ہو جاتا ہے. سبز جو ہوتا ہے، جب سبزی مائل ہو جاتا ہے تو صفرے کی وجہ سے ہوتا ہے. دستوں کے بعض صورتوں اور شدید قے میں سبزی مائل ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کو ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے تو اس کا رنگ ہلکا ہلکا سبز ہو جاتا ہے. بھورا رنگ جو ہوتا ہے یہ جگر کی شدید بیماری میں مبتلا فرد کے پیشاب اور پخانے میں ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جیسا کہ سروسس پر ہونے والی کلاس سے ظاہر ہے، جسم اور اس کے کاموں کے بارے میں تعلیم کو دلچسپ اور بامعنی بنایا جا سکتا ہے. یہ عمل کسی حقیقی شخص کے مسائل کا زندگی سے قریب تر اور دلچسپ انداز میں جائزہ لے کر ہو سکتا ہے. ہم یہ مشورہ نہیں دیتے کہ استاد ہمیشہ جسم کی بناوٹ اور جسم کے اعضاء کے کاموں میں اتنی ہی معلومات شامل کرے جتنی اس مثال میں دی گئی ہے. آپ کے فیصلے کا انحصار طلباء کی دلچسپی، دستیاب وقت اور مختلف مضامین کی ترجیحات پر ہو سکتا ہے. تاہم ہم یہ مشورہ ضرور دے سکتے ہیں کہ علم الابدان اور فزیولوجی سے متعلق تمام معلومات اس طرح دی جائیں کہ ان سے طلباء کو اپنی زندگی اور علاقے کے حقیقی مسائل کو سمجھنے میں مدد ملے. یہ معلومات ان کے لیے بامعنی ہو. اور اس کے لیے ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ ICSP 94 میں اگر آپ ویڈیو دیکھیں جسم انسانی کے اعضاء جسم انسانی کے بارے میں، تو اس سے آپ کو اور طلباء کو بہت زیادہ مدد ملے گی. اچھا، جسمانی اعضاء اور افعال، جسم کے کانٹے کا علاج، یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو صرف اس کے نام بتا رہے ہیں کہ جسم پر اعضاء کی تصویر کشی، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. پھیپھڑوں کی تصویر کشی اور چھو کر معائنہ کرنا، پھیپھڑے اور ان کو متاثر کرنے والے مسائل، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا سکھانا، سانس کی بیماریوں کا پھیلنا، بلڈ پریشر کے بارے میں جاننا، اور لمفی گرہیں کیا ہیں، اور مثانے کی پتھری اور پروسٹیٹ کی شکایت معلوم کرنا. تو صحت سے متعلق مہارتیں سیکھنے سے طلباء کو علم الابدان اور فزیولوجی کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے. انہیں ایک ساتھ تعلیم دیں. علم الابدان اور فزیولوجی سیکھنے سے طلباء کو مہارتیں بہتر طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے. اب پڑھانے کی مشق کیسے کریں گے؟ مشق سے مہارت پیدا ہوتی ہے. اساتذہ کو پورے سال مشق کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے پڑھانے کی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگے. یعنی خود سے وہ نئی سے نئی مشقیں کریں اور خود سے نئے نئے طریقے نکالیں جس سے وہ طلباء کو سیٹسفائیڈ کر سکیں اور وہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. جب وہ صحت کارکنوں کو تربیت نہ دے رہے ہوں تو ساتھی اساتذہ بچوں کے گروپوں، نوجوانوں اور والدین کے ساتھ کلاسز لینے کی مشق کر سکتے ہیں. اس سے ایک اچھی مثال قائم ہوگی اور مقامی آبادی کے ایسے گروپ تیار ہو سکتے ہیں جو طلباء کو پڑھانے کی مشق کے کام آ سکتے ہیں. پڑھانے کی مہارتیں صحت کارکنوں کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہیں
جتنی ان کے اساتذہ کے لیے۔ تربیت کے دوران نئے صحت کارکن اس طرح سے اپنی تدریسی صلاحیتیں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، پہلا تو یہ کہ اساتذہ کا مشاہدہ کریں اور ان کے پڑھانے کے طریقوں پر بحث کریں۔ دوسرا یہ ہے، یہ ہم سب ڈال چکے ہیں آپ کے سامنے، ویڈیو میں پڑھے ہوئے ہیں ہمارے، آپ ان کو دیکھیں، سنیں، اور اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لینے کے لیے رول پلے میں حصہ لیں۔ تیسرا ہے کہ پڑھانے کے مقاصد اور طریقوں کا تجزیہ کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ کام کا تجزیہ کرنے کی مشق کریں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ آپ نے تمام اہم باتوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ پھر پانچواں یہ ہے کہ مناسب امدادی سامان کے بارے میں گروپ سے بات چیت کریں اور سامان کی تیاری کریں۔ پھر چھٹا یہ ہے کہ گروپ کی صورت میں بحث اور گفتگو کے دوران باری باری قیادت کریں۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بولنے کے شوقین ہوتے ہیں یا ان کو اچھا بولنا آتا ہے تو وہی قیادت کرتے ہیں، نہیں، ہر ایک کی باری آنی چاہیے، اور شرمیلے لوگوں کو زیادہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی، ان کا دماغ ہے، وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنی باری پہ ضرور بولیں۔ پھر ساتواں یہ ہے کلاسوں میں پڑھانے کا منصوبہ بنائیں اور سیکھنے والے گروپ کو پڑھانے کی مشق کریں۔ آٹھواں یہ کہ مقامی آبادی کے گروپوں، ماؤں، بچوں اور نوجوانوں کو تعلیم دینا شروع کریں۔ اس پڑھانے کی مشق کے تمام مرحلوں میں یہ ضروری ہے کہ اساتذہ اور دیگر طلباء پڑھانے کے عمل اور پڑھانے کے منصوبوں کی قدر پیمائی کرتے رہیں تاکہ تعمیری تجاویز دے سکیں۔ قدر پیمائی کے بارے میں جاننے کے لیے ہم آگے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس باب میں ہم نے مخصوص مضامین کی تعلیم دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ اگر صحت کارکنوں کو اپنا کام مؤثر طور پر انجام دینا ہے تو انہیں ضروری مہارتوں پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے غور سے تجزیہ کرنا ہوگا کہ صحت کارکنوں کو کیا کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تجزیہ اساتذہ اور صحت کارکن مل کر کریں تو بہترین انداز میں ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تمام مضامین کی تعلیم اس طرح دینا زیادہ فائدہ مند اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس کا تعلق مسائل سے ہو اور وہ مہارتیں پیدا کرے۔ مناسب تعلیم وہی ہوتی ہے جو طلباء کی اپنی مقامی آبادی کے بارے میں معلومات سے شروع ہوتی ہے۔ پھر سے بتا دیں آپ کو کہ مناسب تعلیم وہی ہوتی ہے جو طلباء کی اپنی مقامی آبادیوں کے بارے میں معلومات سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مزید علم اور مہارت کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ تربیت کا وقت محدود اور قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ کلاسز کے طریقہ کار اور مواد کا مسلسل تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ طلباء کی ضروریات کو پورا کرتا رہے۔ یاد رکھیے، اہم ترین نکات کو تعلیم کا ہدف بنائیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بلیک بورڈ پر یہ لکھ دیں کہ جاننا ضروری ہے، جاننا مفید ہے، اور تیسرا ہے کہ جاننا دلچسپ ہے۔ جب آپ یہ بنا دیں گے تو لوگ اس چیز کے اوپر غور کریں گے کہ ہاں بھئی اس میں دلچسپی کیا ہے، اس میں مفید بات کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے۔ اس معلومات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے صحت کارکنوں کو تربیت دے سکتے ہیں۔ صحت کارکنوں کو تربیت دینے کے لیے ICSP 94 نے جسم انسانی پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے
ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اپنے جسم کے بارے میں جانیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے، اتنا ہی آپ کے کام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ICSP 94 کے اندر جو جسم انسانی پر ویڈیوز دی گئی ہیں انہیں بار بار دیکھا جائے، اور وہ بالکل اس طرح ہیں جیسے کہ وہ آپ کا دوست ہے اور وہ کہانی کے طور پر اپنے سارے فنکشن آپ کو سنا رہا ہے۔ تو وہ ہر آرگن جو ہے آپ کو سامنے اسی طرح بات کرے گا جیسے کہ وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ اپنے افعال اور اپنے کام کرنے کے طریقے آپ کو سمجھا رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جسم انسانی کی ویڈیو اپنے ساتھیوں کو دکھائیں، اپنے گھر میں دکھائیں اور اپنے لوگوں کو دکھائیں، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے اور آپ بیماریوں سے بچیں گے۔ اگر آپ بیماریوں سے بچیں گے تو آپ کی غربت مفلسی کم ہوگی، اور آپ کو زیادہ ٹائم ملے گا اپنے فیملی کے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو بیماریوں سے بچائیں۔ آج کل کے دور میں جیسے کرونا وائرس بہت زیادہ عام ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔